السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ یوسف آیات 69 تا 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب پہنچے وہ یوسف کے پاس تو رکھ لیا یوسف نے اپنے پاس اپنے بھائی کو، کہا بے شک میں ہی تمہارا بھائی ہوں، لہٰذا تم نہ ہونا غمگین ان باتوں پر جو یہ کرتے رہے ہیں۔ پھر جب لدوانے لگے ان کا سامان تو رکھ دیا ایک پیالہ سامان میں اپنے بھائی کے۔ پھر اعلان کیا ایک پکارنے والے نے، اے قافلے والو، یقیناً تم ضرور چور ہو۔ وہ بولے متوجہ ہو کر ان کی طرف، کیا چیز کھو گئی ہے تمہاری؟ جواب دیا، نہیں مل رہا ہمیں پیمانہ بادشاہ کا، اور جو شخص لائے گا اسے ایک اونٹ بھر غلہ ہے، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، یقیناً تم کو معلوم ہے کہ نہیں آئے ہم اس غرض سے کہ فساد کریں زمین میں، اور نہ ہیں ہم چوریاں کرنے والے۔ انہوں نے کہا، تو کیا سزا ہے چور کی اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں ملے پیمانہ سو اسی کو دھر لیا جائے اس کی سزا میں، اسی طرح ہمارے ہاں سزا دی جاتی ہے ایسے ظالموں کو۔ پھر شروع کیا ان کے تھیلوں میں اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے، پھر برآمد کر لیا پیمانہ اپنے بھائی کے تھیلے سے۔ اس طرح تدبیر کی ہم نے یوسف کی خاطر، نہ تھا اسے اختیار کہ وہ پکڑتا اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق، الا یہ کہ چاہتا اللہ۔ بلند کر دیتے ہیں ہم مرتبے جس کے چاہیں، اور تمام علم والوں سے بالا تر ایک علم والا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے اس لیے کہ چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے، اور پی گئے ان کی اس بات کو یوسف اپنے دل ہی دل میں، اور نہ ظاہر کیا اس کا کوئی رد عمل ان کے سامنے۔ کہا کہ تم تو بدتر ہو درجے میں، اور اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت اس بات کی جو تم کہہ رہے ہو۔ وہ بولے، اے عزت مآب، واقعہ یہ ہے کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، لہٰذا آپ رکھ لیں ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ، یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہیں۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ اس سے کہ ہم پکڑیں کسی کو سوائے اس شخص کے کہ ملا ہو ہمیں اپنا سامان جس کے پاس سے، بے شک ہم ہوں گے اگر ہم ایسا کریں ظالم۔ پھر جب وہ نا امید ہو گئے یوسف سے تو علیحدہ ہو گئے باہم مشورہ کرنے کے لیے۔ کہا ان کے بڑے نے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے والد نے لیا ہے تم سے عہد اللہ کے نام پر، اور اس سے پہلے بھی جو قصور کر چکے ہو تم یوسف کے معاملے میں، لہٰذا ہرگز نہ چھوڑوں گا میں اس جگہ کو جب تک کہ اجازت دیں مجھے میرے والد، یا فیصلہ کر دیں اللہ میرے حق میں، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم واپس جاؤ اپنے باپ کے پاس اور کہو، ابا جان، تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، اور نہیں بیان کر رہے ہم مگر وہ جو ہم جانتے ہیں، اور نہیں ہم غیب کی باتوں کے نگہبان۔ اور آپ پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے جس میں ہم ٹھہرے تھے، اور اس قافلے سے بھی ہم آئے ہیں جس کے ساتھ، اور بے شک ہم بالکل سچے ہیں۔ یعقوب نے کہا، نہیں بلکہ گھڑ لی ہے تمہارے لیے تمہارے نفس نے ایک بات، تو صبر ہی بہتر ہے۔ امید ہے کہ اللہ لے آئے گا میرے پاس ان سب کو، بے شک وہی ہے سب کچھ جاننے والا، اور ہر کام حکمت کے مطابق کرنے والا۔ اور منہ پھیر لیا ان کی طرف سے، اور کہنے لگے، ہائے یوسف، اور سفید ہو گئیں ان کی آنکھیں اس غم کی وجہ سے، اور وہ دل ہی دل میں غم کھاتے رہے۔ بیٹوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ تو لگے ہی رہیں گے یاد میں یوسف کی، یہاں تک کہ آپ غم میں گھل جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ یعقوب نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ میں فریاد کرتا ہوں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی اللہ کے حضور، اور میں جانتا ہوں من جانب اللہ وہ جو تم نہیں جانتے۔ اے بیٹو، جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، اور مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، واقعہ یہ ہے کہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر لوگ۔ پھر جب آئے وہ یوسف کے پاس تو کہنے لگے، اے عزت مآب، پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے خاندان کو سخت مصیبت، اور ہم لائے ہیں پونجی حقیر سی، سو پوری دے دو تم ہمیں بھرتی، اور خیرات کرو ہم پر، بے شک اللہ جزا دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ یوسف نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جبکہ تم جاہل تھے؟ وہ چونک کر بولے، ہیں کیا تم ہی یوسف ہو؟ آپ نے جواب دیا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے ہم پر۔ واقعہ یہ ہے کہ جو شخص ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر اچھے کام کرنے والوں کا۔
انہوں نے کہا واللہ ضرور فضیلت بخشی ہے تم کو اللہ نے ہم پر، اور یقیناً ہم ہی تھے خطا کار۔ یوسف نے کہا کوئی گرفت نہیں تم پر آج، معاف کرے اللہ تمہیں، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ لے جاؤ یہ میری قمیص اور ڈالنا اسے چہرے پر میرے والد کے، تو لوٹ آئے گی ان کی بینائی، اور لے آؤ میرے پاس تم اپنے گھر والوں کو سب کو۔ پھر جب روانہ ہوا قافلہ تو کہا ان کے والد نے بے شک مجھے آ رہی ہے خوشبو یوسف کی، اگر تم یہ نہ سمجھو کہ میں سٹھیا گیا ہوں۔ وہ بولے واللہ آپ تو پڑے ہوئے ہیں اپنے قدیم خبت میں۔ پھر جو ہی آیا خوشخبری لانے والا اور ڈال دی اس نے قمیص ان کے منہ پر، تو لوٹ آئی ان کی بینائی۔ یعقوب نے کہا کیا نہ کہا تھا میں نے تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں من جانب اللہ وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا ابا جان دعا کیجئے ہمارے لیے کہ بخشے جائیں ہمارے گناہ، بے شک تھے ہم خطا کار۔ یعقوب نے کہا ضرور بخشش طلب کروں گا میں تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہی ہے غفور و رحیم۔ پھر جب پہنچے یوسف کے پاس تو اس نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو، اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، اگر اللہ نے چاہا تو امن سے رہو گے، اور احترام سے بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر، اور گر پڑے سب یوسف کے آگے سجدے میں۔ یوسف نے کہا ابا جان یہ ہے تعبیر میرے خواب کی، پہلے کر دکھایا ہے اسے میرے رب نے سچا، اور اس کا احسان ہے مجھ پر کہ نکالا اس نے مجھے قید خانہ سے، اور لے آیا آپ سب کو دیہات سے، اس کے بعد کہ فساد ڈال دیا تھا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ بے شک میرا رب غیر محسوس تدبیریں کرتا ہے اپنی مشیت کرنے کے لیے، بے شک وہ ہے ہر بات جاننے والا اور بڑی حکمت والا۔ اے میرے مالک یقیناً عطا کی تو نے مجھے حکومت، اور علم سکھایا تو نے مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنے کا۔ اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، تو ہی سرپرست ہے میرا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، موت دینا مجھے اسلام پر اور شامل کرنا مجھے نیک لوگوں میں۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو وحی کر رہے ہیں ہم تمہاری طرف، حالانکہ نہ تھے تم ان کے پاس جب انہوں نے ایک متفقہ فیصلہ کیا تھا اور وہ سازشیں کر رہے تھے۔ اور نہیں ہے اکثر انسان خواہ تم کتنا ہی چاہو اس پر یقین کرنے والے، حالانکہ نہیں مانگتے تم ان سے اس پر کوئی اجر، نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت جہاں والوں کے لیے۔ اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، گزرتے ہیں یہ ان پر سے اس حالت میں کہ یہ ادھر ذرا دھیان نہیں دیتے، اور نہیں ایمان لاتے ان میں اکثر اللہ پر مگر اس طرح کہ وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو کیا یہ بے خوف ہیں اس بات سے کہ آ پڑے ان پر کوئی آفت اللہ کے عذاب کی، یا آ پہنچے قیامت کی گھڑی اچانک جبکہ انہیں خبر ہی نہ ہو؟ کہہ دو یہی ہے میرا راستہ کہ دعوت دیتا ہوں میں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کے ساتھ، میں بھی اور وہ سب لوگ بھی جو میرے پیروکار ہیں، اور پاک ہے اللہ اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ اور نہیں بھیجے ہم نے تم سے پہلے مگر وہ بھی سب مرد تھے، وہی بھیجی تھی ہم نے ان کی طرف بستیوں والوں میں سے۔ تو کیا نہیں چلے پھرے یہ زمین میں تاکہ دیکھتے کہ کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول اور وہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹا ڈرایا گیا تھا، تو آ گئی رسولوں کے پاس ہماری مدد، پھر ہم نے بچا لیا جس کو چاہا، اور نہیں ٹالا جاتا ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے۔ یقیناً ہے ان کے قصوں میں سامان عبرت عقل مند لوگوں کے لیے، نہیں ہے یہ بات کچھ گھڑی ہوئی بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں۔